السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی انسان پر کوئی سخت پریشانی یا مصیبت یا حالات آ جائے یا کسی سخت آزمائش کے اندر مبتلا ہو اور اسے کوئی سہارا، کوئی ذریعہ اور کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو تو سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگے۔ اور آج میں آپ کو قرآن کریم کی وہ 10 طاقتور دعائیں کہ جو بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو ہمیں سجدے میں دعا کس طریقے سے کرنا ہے، کس طرح مانگنا ہے اور وہ 10 دعائیں کون سی ہے، ساری تفصیل کے ساتھ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لینا ہے۔ چاہے تو آپ صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیجئے، چاہے تو آپ صلاۃ الحاجہ کی نیت کر لیجئے کسی بھی وقت میں۔ اگر آپ اشراق کی نماز پڑھ رہے صبح میں تو اس کے سجدے میں یہ دعائیں مانگ لیجئے۔ آپ چاشت کی نماز پڑھ رہے تو اس میں یہ دعائیں مانگ لیجئے۔ اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھ رہے تو اس میں یہ دعائیں، اس کے سجدے میں یہ دعائیں مانگ لیجئے، مکمل طریقہ۔ اور اگر آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں تو اس نماز تہجد کے سجدے میں اور سجدے کی حالت میں اللہ سے یہ دعائیں مانگنا ہے، چاہے جیسی پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش اور چاہے جس چیز کی ضرورت اور حاجت، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح کی تکلیف، آزمائش اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو میں نے آپ کو طریقہ پہلے کیا بتلایا کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لینا ہے یا جو آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی دعا اور بڑی بہترین اور بڑی زبردست دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا ترجمہ سنیے گا کہ اے پروردگار ہمیں صبر عطا کر دیجئے، ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی عطا فرما اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ یعنی جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف آتا ہے، تو اسے صبر مانگنا چاہیے۔ اور جب بندہ سجدے میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا کہ اللہ مجھے صبر عطا کر دیجئے، تو سجدے کی حالت کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ الگ سے ہمیں سجدہ نہیں کرنا ہے کہ الگ سے ہم سجدہ کر کے پھر مانگیں، بلکہ جو نماز کا جو سجدہ ہم کرتے ہیں نا، جس میں 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر رکعت کے 2 سجدے ہوتے، تو اس طریقے سے جو سجدہ ہمارا نماز کا ہے، نفل نماز کا ہے، اس میں یہ دعا مانگنا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے۔ بڑی پیاری اور خوبصورت دعا ہے۔ دوسری دعا کہ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہے اور مالی ضرورتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا آمدنی کم ہے یا اس کے رزق کی بڑی پریشانی آ رہی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دیجئے کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد کے ہے، کہ عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ جو ہم میں اول ہے اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی، ایک علامت ہو جائے، اور ہم کو رزق عطا فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہترین رزق دینے والے اور آپ بہترین رزاق ہے، خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں آپ سب سے بہترین ہے۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورت اور اپنی حاجت اور اپنی رزق کی تنگی کی شکایت اللہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے کہ اے اللہ آپ تو سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں، اور ہم پر اپنا ایک
غیبی انتظام اور غیبی مدد نازل فرما دیجئے۔ اب چاہے جتنی مرتبہ آپ ایک ہی دعا کو بار بار اللہ سے سجدے میں مانگتے رہے اور سجدے میں پڑھتے رہے۔ اچھا، تیسری دعا کہ جو لوگ بڑی تکلیف میں، بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، کیا دعا پڑھے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگار مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم فرما دیجئے، رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ تکلیف مجھ سے جھیلی نہیں جاتی۔ تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا ہمیں سجدے میں پڑھنا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بار بار اس کو پہلے سجدے میں کچھ دعائیں مانگ لے، دوسرا سجدہ جو ہم کر رہے اس میں ہم کچھ دعائیں اس میں مانگ لی، پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب 2 سجدے کریں گے تو اس میں پہلے سجدے میں کچھ دعائیں مانگ لے، پھر دوسرے سجدے میں کچھ دعائیں مانگ لے، اور رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اصرار کے ساتھ اللہ سے یہ دعائیں ہمیں مانگنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے، اور یہ تو اس میں اعظم ہے، جو اس کے ذریعے سے دعائیں مانگے گا اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماوے گا، اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا اس تعلق سے کہ جو اس کے ذریعے سے دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، جو رزق کی وجہ سے یا جن کا رشتہ یا جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور بیچ میں رکاوٹیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، کسی کی ناراضگی سامنے آ رہی ہے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ان تمام صورتوں کو اور ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے تنہائی میں اور اللہ سے سجدے میں یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، اور اس موقع پر مجھے اگر آپ یہ نعمت عطا کر دے تو میرے لیے بہت بڑی چیز ہوگی ہے۔ مجھے اگر یہ نعمت، یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں، اگر یہ آپ مجھے عطا کر دے تو میرے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ اور کیا ہے، اور میں اس کا بڑا محتاج ہوں، مجھے اس چیز کی بھی بڑی ضرورت ہے اور بڑی حاجت ہے، بڑا اس چیز کا میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، آپ مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے۔ اور اسی طریقے سے بڑی خوبصورت دعا میں آپ کو ایک اور بتلا دوں، انت ولینا، آپ تو ہمارے مولا ہے، آپ ہمارے ولی ہے، آپ ہمارے والی ہے، آپ تو ہمارے دوست ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور آپ تو مغفرت کرنے والوں میں اور بخشنے والوں میں سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ کیا خوبصورت الفاظ اور کیا خوبصورت دعائیں، کیا زبردست دعائیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلائی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ نے اور پیغمبروں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگی ہے۔ اور بڑا ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بڑا احسان ماننا چاہیے کہ پیغمبروں نے، نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے، جتنے بھی پیغمبر آئے اور جن کی دعائیں جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہے، گویا کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بن کر کے گئے ہیں اور ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھلا گئے، ورنہ ہمیں تو دعا کا طریقہ کہاں آتا ہے؟ ہمارے اندر اتنا ادب کہاں ہے کہ ہم اتنے بہترین الفاظ کے ذریعے سے دعائیں مانگ سکیں؟ تو پیغمبروں نے ہمیں دعائیں کرنا سکھایا ہے، دعا کا طریقہ سکھلایا ہے، الفاظ سکھلائے، اور اللہ کو وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن کریم کا ان کو حصہ بنا دیا اور قرآن کریم کا ایک جز اور قرآن کریم کے آیات بنا دی۔ تو یہ دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہم فالتو میں ادھر لوگوں سے شکوہ شکایتیں کرتے اور ادھر تعویذ گنڈوں کی طرف جاتے اور تعویذ ڈورے کرنے والوں پر بڑا اعتماد، بڑا بھروسہ کرتے، پیسے بھی کھلاتے، ہاں، لیکن پھر بھی ہمارا کام نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ جبکہ پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی اپنی ضرورت اور پریشانی کے وقت میں، تو ہمیں بھی
اللہ سے ہی دعا کرنا ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ پھر آگے واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ۔ کیا خوبصورت دعا ہے یار، بڑی زبردست، بڑا پیار آتا ہے ایسی دعائیں جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا ہے دعا؟ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دیجئے۔ کیا انداز ہے اللہ کا، اور کیا انداز تھا یہ دعائیں کرنے کا کہ وَاكْتُبْ لَنَا، اور اے اللہ ہمارے لیے لکھ دیجئے اس دنیا میں بھلائی، کہ ہمارا جو مقدر ہے، ہماری جو تقدیر ہے اس میں بھلائیاں لکھ دیجئے۔ اور پھر کہ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ ہم کسی کے پاس نہیں گئے، کسی تعویذ ڈورے والے کے پاس نہیں گئے، کسی جادو کرنے والے کے پاس نہیں گئے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے، صرف تیرے پاس آئے ہیں، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تیری ذات پر ہم نے ایمان یقین رکھا۔ اے اللہ تجھ پر ہمارا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہے کہ تو ہی دینے والا اور تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ سے ہمیں یہ دعائیں مانگنا بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما، کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ آپ تو ہمارے لیے دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست ہے، دنیا میں بھی مددگار اور آخرت میں بھی مددگار، دنیا کے اندر ہماری رہنمائی رہبری کرنے والے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے ساتھ وفا کرنے والے اور ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے والے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے والے، جنت میں داخلہ عطا کرنے والے، اپنا فضل اور کرم کرنے والے، اپنے رحمتوں کی بارش کرنے والے۔ کیا زبردست دعائیں ہیں۔ تو یہ دعائیں ہمیں ضرور مانگنا چاہیے، بڑی خوبصورت دعائیں میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، اور قرآن کریم کی دعائیں ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ آیات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے بڑی خوبصورت کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ دعائیں ہمیں قرآن کریم کی ہے، اور ہمیں خصوصاً ان دعاؤں کو ہر نماز کے بعد بھی مانگ لینا ہے، اور سجدے کی حالت میں جب ہم یہ دعائیں مانگنا چاہیں تو یہ دعائیں ہمیں مانگ لینا ہے۔ اب یہ دعائیں میں آپ کو کمنٹ میں یا ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے کر کے اور یہ دعائیں ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اور بھی میں نے دعاؤں کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے ایک اچھے انداز میں مانگنا آ جائے، اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے، بہترین الفاظ کے ساتھ، کہ جو ویسے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بس اللہ دل کی حالت اور کیفیت جانتا ہے کہ بندے کے اعمال کیا ہے اور کس نیت سے مانگ رہا ہے۔ لیکن جو قرآن کریم کے اندر جو دعائیں ہیں وہ تو ہمارے لیے بہترین ذریعہ اور رہنمائی اور سبب بننے والی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو دعائیں وہ تو ہمیں اسی انداز میں جب ہم مانگیں گے تو لطف آئے گا، اور اللہ کو بھی وہ دعائیں بڑی پسند آئے گی کہ ہاں میرا بندہ مجھے ان بڑے بہترین الفاظ کے ساتھ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہم اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد اپنے الفاظ سے تو بیان کر ہی نہیں سکتے، ہماری زبان کہاں، ہمارے الفاظ کہاں، اور اللہ کا کلام کہاں، اور اللہ کی شان کہاں۔ تو ہمیں یہ دعائیں سیکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔